الکلمۃ قیل هي والکلام مشتقان من الکلم والجرح بتأثیر معانیهما في النفوس كالجرح وقد عبر بعض الشعراء عن بعض تأثيراتهما بالجرح حيث قال جراحة السنان لا قيام ويلتام ما جرح اللسان والكلم لا جمع كتمر وتمرة. کیا ہو گیا تجھے؟ جن سن نہیں ہے تمہارے یہاں؟ جی جن سن پڑھا ہے؟ تم نے جن سن پڑھا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھا ہے؟ آپ میں سے کسی کو آواز آئی ہے؟ اچھا صحیح، کہہ رہا ہوں نا، پہلے پڑھا ہوا ہے، میں نے پہلے پڑھ کے آیا ہوں. صحیح. والكلم جنس لا جمع كتمر وتمرة بالدليل قوله تعالى إليه يسأل الكلم الطيب وقيل جمع حيث لا يقع إلا على ثلاث فصائل والكلم الطيب مؤول ببعض الكلام ببعض الکلم ببعض الکلم. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. الکلمہ موضوع، لفظ وضع لمعنی مفرد الی آخرہ، بلکہ آخری تو پڑھ دیا نا میں نے، یہ محمول. الکلمۃ موضوع، لفظ وضع لمعنی مفرد محمول. قضیہ کی معرفت موضوع اور محمول ہر دو کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. اس لیے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے، پھر محمول کے بارے میں گفتگو کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ موضوع ہے الکلمہ، مرکب ہے، مرکب نہیں ہے، موضوع ہے الکلمہ، مرکب ہے. مرکب کی معرفت اس کے ہر دو اجزاء یا جتنے اجزاء بھی ہوں ان کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا پہلا جز ہے ال اور دوسرا ہے کلمتن. پہلا جز کیا ہے؟ ال اور دوسرا ہے کلمتن. تو اب ترتیب وضعی میں ال پہلے ہے، کلمتن بعد میں ہے. تو پہلے ال کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، پھر کلمتن کے بارے میں ہونی چاہیے. یا یوں کہیے کہ پہلے یوں کہہ لیں کہ الکلمہ یہ مرکب ہے اور مرکب کی معرفت ہر دو جز کی معرفت پر موقوف ہے. اس کا ایک جز ہے ال اور دوسرا کلمتن، لہذا ال کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، کلمتن کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے؟ پھر ال پہلے اور کلمتن بعد میں، ترتیب وضعی میں. تو لہٰذا پہلے ال کے بارے میں گفتگو کرو، پھر کلمتن کے بارے میں گفتگو کرو. بات آپ سمجھے؟ لیکن ذہن میں رکھیں اس میں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے لحاظ کیا استقلال اور عدم استقلال کا. کلمتن لفظوں میں متاخر ہے لیکن استقلال کے اعتبار سے اس کو شرف حاصل ہے. ال لفظوں میں پہلے ہے بطور وضع کے، لیکن عدم استقلال کی وجہ سے اس کو کلمتن سے تأخر حاصل ہے. اس وجہ سے پہلے کلمتن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ربط کی تقریر ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ قضیہ. الکلمۃ موضوع، لفظ وضع لمعنی مفرد محمول. قضیہ کی معرفت موضوع اور محمول میں سیارے کی معرفت پر موقوف. تو اس لیے پہلے موضوع کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، پھر بعد میں محمول کے بارے میں بھی، محمول کے سارے اجزاء کے بارے میں گفتگو کریں گے. موضوع الکلمہ مرکب، اور مرکب کی معرفت اس کے ہر جز کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. اس کے دو جز ہیں، ایک ال ایک کلمہ. ٹھیک ہے؟ تا کے بارے میں بھی بات آئے گی، پھر اس پہ پھر کریں گے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب اس کے دو جز، تو ہر جز کے بارے میں گفتگو ہوگی، ال کے بارے میں بھی ہوگی اور کلمتن کے بارے میں بھی ہوگی. بات ہے ذہن میں. پھر ترتیب وضعی میں ال پہلے کلمتن بعد میں، تو پھر پہلے ال کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے نا، باسط ہے. لیکن مصنف شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلے کلمتن کے بارے میں گفتگو کی
اس کی وجہ آپ اعتراض جو آپ کر سکتے ہو، سیدھا سیدھا وجہ بھی بیان کر سکتے ہو، دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمۃ لفظوں میں متاخر لیکن استقلال کی وجہ سے ذی شرف اس میں ہے نا، ال لفظوں میں پہلے لیکن عدم استقلال کی وجہ سے اسے تاخر حاصل، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرف ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو مصنف رحمہ اللہ، شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب وضعی کا لحاظ نہیں کیا بلکہ شرف کا لحاظ کیا، استقلال اور عدم استقلال کا۔ استقلال اور عدم استقلال کو دیکھیں تو اب کلمتن یہ اسم ہے، اس کو یہ کیا ہے؟ یہ ہے مستقل ہے، اس لیے اس کے بارے میں پہلے بات کی، اور ال کیا ہے؟ یہ غیر مستقل ہے، حرف ہے، اس لیے اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کی۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ غور کیجئے گا کہ کلمتن کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس کو علامہ جامی نے بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو مصنف خود بیان کر رہا ہے نا، ایسا نہیں ہے؟ توجہ ہے تیری؟ باسط سے مجھے بالخصوص پوچھنا پڑتا ہے، توجہ ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ کلمتن، اب آ گئی ہماری گفتگو کلمتن کے بارے میں۔ بھائی اس کے معنی تو بتاؤ، کلمتن کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم بتاؤ، اس کا مطلب بتاؤ۔ علامہ جامی علیہ الرحمہ نے نہیں بتایا۔ بھائی کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ واضح ہے، بھائی بات یہ ہے کہ مصنف خود اس کے معنی بیان کر رہے ہیں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، تعریف کر رہے ہیں۔ جب خود تعریف کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ، تب شارح کو الگ سے تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کلمتن کی الگ سے تعریف کی جانب نہیں گئے، کیونکہ وہ متن کے اندر موجود ہے۔ تعریف نہیں کی، کیا کیا؟ اس کا مشتق منہ بتا دیا۔ کیا؟ اس کا مشتق منہ بتا دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہا کہ کلم جو ہے یہ مشتق ہے کلمن سے۔ کلم کس سے مشتق ہے؟ ذہن میں رکھیں، کلم کا بیان کیا، کلمتن کا بیان کیا، تو ساتھ کلام ان کا بھی بیان کر دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ساتھ کلام ان کا بیان کیوں کیا؟ دو وجہ سے۔ ایک تو دونوں کا مشتق منہ ایک ہی تھا، دوسرے نحو کا موضوع دونوں ہیں، اس لیے دونوں کے بارے میں بتا دیا۔ ہیا والکلام مشتقان من الکلم، بات ہے ہی ذہن میں؟ ایک بار پھر سمجھے۔ اب ہماری گفتگو ہو رہی ہے کلمتن کے بارے میں۔ علامہ جامی علیہ الرحمہ نے تعریف نہیں کی اس کی۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب کلمتن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو تعریف تو کریں، تعریف کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کلمتن کیا ہے، لیکن انہوں نے تعریف نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعریف خود متن کے اندر موجود ہے۔ جب تعریف متن میں موجود ہے تو اس کی الگ سے تعریف کرنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ تو تکرار بن جاتا۔ اس لیے علامہ جامی علیہ الرحمہ تعریف کی جانب نہیں گئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا مشتق منہ بتایا، کہا کہ یہ مشتق ہے کلمن سے۔ کس سے؟ کس سے؟ کلمن سے مشتق ہے، ساتھ کلامن کا مشتق منہ بھی بتا دیا۔ آپ خارجی سوال کر سکتے ہیں، بات کلمتن کی ہے تو پھر کلامن کا مشتق منہ بتانے کی کیا وجہ؟ تو اس کی دو وجہ میں نے آپ کو بتائی۔ اول تو کلمن سے دونوں مشتق ہیں، یہ بھی مناسبت ہوتی ہے نا بھائی، کلمہ بھی اس سے مشتق، کلام بھی اس سے مشتق۔ جب دونوں مشتق تھے، ایک کو بیان ہو رہا تھا تو ساتھ دوسرے کو بیان کر دیا۔ اور دوسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ نحو کا موضوع دونوں ہیں، کلمہ بھی اور کلام بھی۔ جب دونوں ہیں، اب یہاں پر بیان کرتے الکلمۃ مشتقۃ من الکلم، کلام کا بیان کرتے پھر کہتے الکلام مشتق من الکلم۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اب اس طوالت سے بچنے کے لیے انہوں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا یا والکلام مشتقان من الکلم، ایک ہی جملے میں دونوں کا مشتق منہ بیان ہو گیا۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ توجہ ہے؟ مانا کریں۔ کہا گیا ہے، یہ کیلا کیوں کہا، اس پہ پھر گفتگو کرتے۔
قیلا کیوں کہا؟ قیلا اصل میں صیغہ تمریز ہے نا جی، صیغہ تمریز کا مطلب ہے بھئی ایک قول ضعیف ہے، یہ رجحان نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، یہ قیلا کے ساتھ اشارہ ہوتا ہے بھئی یہ رائے جو ہے یہ ضعیف ہے، لیکن ذہن میں رکھنا یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثریہ ہے، اکثر اوقات قیلا سے ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات قیلا بول کر ضعف کی طرف اشارہ نہیں بھی ہوتا، بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، کہا گیا ہے وہ کون؟ الکلمہ، اور الکلام مشتق ہیں کلم سے، توجہ ہے؟ یہ جو بیچ میں انہوں نے لکھا بتسکین اللام اور آگے کہا بکسر اللام، انہیں بولا جاتا ہے من قبیل یرا ولا یقرأ، من قبیل یرا ولا یقرأ، یہ اس قبیلے سے ہیں جنہیں دیکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا، تو جو ہے یہ آپ کو بتسکین اللام یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے القلم کو کیسے پڑھنا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے القلم کو لام کے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے پڑھ دیا، آپ نے پڑھا مشتقان من القلم پڑھ دیا نا، تب بتسکین اللام کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں رہا، وہ کیوں پڑھے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے جب من القلم میں پڑھ دیا تو اب آپ بتسکین اللام نہیں پڑھیں گے، صرف اس کو دیکھ کے القلم پڑھیں گے۔ آگے کہا کہ والکلم بکسر اللام، والکلم لام کو آپ نے کسرہ کے ساتھ پڑھ دیا، جب پڑھ دیا تو اب ساتھ بکسر اللام پڑھنے کی حاجت ہی نہیں ہے، بات ہے ہی ذہن میں؟ تو اس قسم کے جو کلمات ہوتے ہیں، اس قسم کی جو وضاحتیں ہوتی ہیں، انہیں بولا جاتا ہے من قبیل یرا ولا یقرأ، من قبیل یرا ولا یقرأ، دیکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا، دیکھ کے سمجھ لو، بات ہے ہی ذہن میں؟ کہا گیا ہے کہ کلمہ اور کلام مشتق ہیں کلم سے، تو توجہ رکھیں، سوال یہ ہے کہ کلمتن اور کلامن یہ مشتق ہوں کلم سے، سوال سے پہلے آپ تمہید سمجھ لیں، اشتقاق کسے کہتے ہیں؟ اشتقاق کسے کہتے ہیں؟ اشتقاق کہتے ہیں ان تجدہ بین اللفظین تناسبا مناسبتا فی احد المدلولات الثلاث، دو لفظوں کے بیچ مناسبت ہو، تناسب ہو، جو تین دلالتیں ہیں مطابقی، تضمنی، التزامی، ان میں سے کسی ایک معنی کے لحاظ سے مناسبت ہو، بشرطے کہ تمام حروف میں مشارکت ہو، عام ازیں اس میں ترتیب ملحوظ ہو یا ترتیب ملحوظ نہ ہو، یا اکثر میں مشارکت ہو، اکثر حروف اصلیہ میں مشارکت ہو، اور جن میں مشارکت نہ ہو ان میں تقارب فی التلفظ ہو، تقارب فی المخرج ہو، یہ ہے اشتقاق۔ اشتقاق کیا ہے؟ کہ دو لفظوں کے بیچ مدلولات ثلاثہ میں سے کسی ایک میں مناسبت کا پایا جانا، بشرطے کہ تمام حروف اصلیہ میں مشارکت ہو، عام ازیں ترتیب ملحوظ ہو یا ترتیب ملحوظ نہ ہو، یا اکثر حروف اصلیہ میں مشارکت ہو اور جن میں مخالفت ہو ان میں تقارب فی المخرج ہو۔ اشتقاق کی تعریف ذہن میں رکھ لینا جی، بعض اوقات عربی میں رٹا ہو جاتا ہے، اردو میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جو ہے آپ کی کہ اشتقاق کیا ہے
دو لفظوں کے بیچ تین مدلولات میں سے کسی ایک میں مناسبت کا پایا جانا بشرطے کہ تمام حروف میں تمام حروف اصلیہ میں مشارکت ہو، عام ازیں ترتیب ملحوظ ہو یا ترتیب ملحوظ نہ ہو، یا کہا نا بشرطے کہ یا اکثر میں مشارکت ہو اور جن میں مشارکت نہ ہو ان میں تقارب فی المخرج ہو۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہے اشتقاق، یہ ہے اشتقاق۔ جب یہ ہے اشتقاق تو آپ دیکھیں نا، کلمتن کے حروف اصلیہ کاف لام میم، کلامن حروف اصلیہ کاف لام میم، کلمن حروف اصلیہ کاف لام میم، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو بشرطے کہ تمام حروف اصلیہ میں مشارکت، وہ بات ہے اور ترتیب بھی ہے، سمجھو بات کو۔ لیکن کیا کہا تھا کہ بھائی دو لفظوں کے بیچ معنوی مناسبت ہو، دو لفظوں کے بیچ یہاں کون سی مناسبت ہے؟ کلمن کے معنی ہے زخم کرنے کے، زخمی کرنے کے، سمجھ رہے بات کو؟ کلمت ان کے معنی اور ہیں، کلام ان کے معنی اور ہیں، یعنی وہ یہ جو بشرطے کہ اس کے بعد جو ہم نے بیان کیا وہ بات موجود ہے، تمام حروف میں مشارکت، تمام حروف اصلیہ میں مشارکت، ٹھیک ہو گیا، اور مرتب بھی ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے اشتقاق کے لیے۔ اشتقاق کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ ان تجد بین اللفظین تناسبا فی احد المدلولات الثلاث، تناسب پایا جائے معنوی طور پر، وہ تو موجود نہیں ہے، سمجھے نہیں اعتراض؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لتأثیر معانیہما فی النفوس کالجرح، لتأثیر معانیہما فی النفوس کالجرح، بات یہ ہے کہ جرح کو تاثیر لازم، کلمہ اور کلام میں بھی تاثیر پائی جاتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ کہ جرح کو تاثیر لازم اور کلمہ اور کلام کو میں بھی کیا پائی جاتی ہے؟ تاثیر پائی جاتی ہے۔ جب دونوں میں تاثیر پائی جا رہی ہے یہ مناسبت ہے۔ ان تجد بین اللفظین تناسبا فی احد المدلولات الثلاث، یہ موجود ہے، مزید اس پہ بات کرتے ہیں، فی الحال اتنی بات سمجھیں، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ کان ہی والکلام مشتقان من الکلم، یہ کلم کے پہلے معنی کر رہا ہوں نا، کلم کے معنی ہو گئے وہ والجرح، ٹھیک ہے؟ ایک ہے جرح، ایک ہے جرح۔ جرح یہ زخم ہے، جرح مصدر ہے، زخم کرنا، زخمی کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ جرح ان میں اور جرح ان میں فرق ہے۔ تو اس پر اعتراض سے پہلے تمہید یہ کہ اشتقاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ دو لفظوں کے بیچ تین مدلولات میں سے کسی ایک میں مناسبت کا پایا جانا بشرطے کہ تمام حروف اصلیہ میں مشارکت ہو، عام ازیں ترتیب ملحوظ ہو، ترتیب ملحوظ نہ ہو، یا اکثر حروف اصلیہ میں مشارکت ہو اور جن میں مشارکت نہ ہو ان میں تقارب فی المخرج ہو، یہ تمہید۔ اس کے بعد اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ یہ والکلام مشتقان من الکلم، مشتقان من الکلم، بات یہ کہ کلمہ کلام، کلمتن کاف لام میم حروف اصلیہ، کلامن کاف لام میم حروف اصلیہ، کلمن کاف لام میم حروف اصلیہ، ٹھیک ہے؟ مشارکت تمام حروف میں اور ترتیب بھی ملحوظ ہے، اشتقاق ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان تجد، وہ بات بھی تو نہیں، وہ بات بھی تو تھی نا، کیا ان تجد بین لفظین تناسبا فی احد المدلولات الثلاث، یہ معنوی مناسبت کہاں پر ہے؟ کلم کے معنی ہے زخم کرنا، زخمی کرنا، کلمتن ہے لفظ وہ لمعنی مفرد، کلام ہے ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ ارے بھائی ان تجد بین لفظین تناسبا فی احد المدلولات الثلاث، یہ تو موجود ہو، یہ تو موجود نہیں ہے۔
اعتراض بنا نہیں بنا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا لتأثیر معانیہما فی النفوس کالجرح، لتأثیر معانیہما فی النفوس کالجرح، بات یہ کہ جیسے جرح کی نفوس میں تاثیر پائی جاتی ہے، اسی طرح کلمہ اور کلام کے معنی کی نفوس میں تاثیر پائی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو دونوں یہ اس درجہ میں، درجہ تاثیر میں، درجہ تاثیر میں یہ مناسبت انتجد بین لفظین تناسباً، یہ سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ تو اس تاثیر میں مناسبت ہے، یہ معنوی مناسبت ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا کہا، کلم ان سے مشتق مانا۔ اتنی میری بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ اس پہ اور گفتگو ہے، بات کرتے ہیں ابھی، ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں واسطے ان دونوں کے معنی کے اثر انداز ہونے کے نفوس میں جرح کی مانند اب وقد عبر بعض الشعراء عن بعض تأثیراتہما بالجرح، اب تائید پیش کر رہے ہیں کس بات کی کہ بھئی کلمہ اور کلام کی تاثیرات، کلمہ اور کلام کی تاثیرات میں سے وہ تاثیر ہے جو زخم کی ہوتی ہے۔ بات پہ توجہ دینا، کلمہ اور کلام کی تاثیرات ساری نہیں، بعض تاثیرات وہ ہیں جو زخم والی ہوتی ہیں۔ اسی لیے بعض شعراء نے کیا کہا کہ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو ہتھیاروں کے زخم ہیں، نیزوں بھالوں کے زخم ہیں، وہ بھر جاتے ہیں۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان سے جو زخم لگتا ہے، جو چوٹ لگتی ہے، جی جو چوٹ لگتی ہے زبان سے، وہ کبھی نہیں بھرتی، وہ باقی رہتی ہے، جب یاد آتی ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نیزے بھالے کا، ہتھیار کا جو زخم ہے نا، وہ زہر بدن پر لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور زبان کا جو زخم ہے وہ دل پہ جا کے لگتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں۔ اور تحقیق تعبیر کی بعض شعراء نے ان دونوں کی بعض تاثیرات کو زخم کے ساتھ، جیسا کہ کہا نیزوں کے زخم ان کے لیے بھر جانا ہے اور نہیں بھرتے وہ جسے زبان زخمی کرے۔ اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آ گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مزید کچھ وضاحت کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی بات پوچھنی ہوئی تو پوچھ لینا۔ سوال یہ ہے، اب یہ سوال چونکہ وضاحت کے لیے بات، تاکہ یہ جو ہم نے پڑھا یہ ٹھیک سے سمجھ آ جائے، خود علامہ جامی علیہ الرحمہ کی کلام۔ سوال یہ ہے کہ جب اشتقاق کے لیے کیا ضروری ہے؟ اشتقاق کے لیے ضروری ہے مناسبت معنویہ اور مناسبت لفظیہ۔ مناسبت لفظیہ بھی یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور مناسبت معنوی بھی علامہ جامی علیہ الرحمہ نے بیان کر دی۔ دونوں باتیں آ گئی نا؟ جب دونوں باتیں آ گئیں تو پھر قیلہ کہنے کی کیا حاجت ہے؟ جی دو چیزیں ضروری تھیں اور دونوں موجود ہیں۔ تمام تر حروف میں وہ اشتراک بھی ہے، مشارکت بھی ہے، اور معنوی مناسبت بھی ہے۔ جب یہ دو چیزیں لازم تھی اور یہ دو چیزیں موجود ہیں، باسی توجہ کر، تو جب باسط کا نام لیا جائے نا تو یہاں ایک چھوٹی سی تصویر باسط کی لگنی چاہیے، پتہ تو چلے نا کس باسط کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی تو باسط ہے، اصل نام کیا ہے؟
تو باسط کیوں کہتے ہیں تمہیں؟ صحیح. ہاں اس کی جو ہے نا وہ اکرام کے ذمے جو ہے نا. جی اچھا اب ایک کا رخ ادھر ہو باسط کی طرف. صحیح ٹھیک ہے جی. دوسرا موبائل کل سے جو اسٹینڈ ایک اور لاتے ہیں اور سیدھا وہ باسط پہ جو ہے نا وہ توجہ رکھیں. تو اس کو پھر قیلا سے تعبیر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ اعتراض ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید جانیں. تمہید یہ کہ اشتقاق کی کئی قسمیں ہیں. اشتقاق کبیر، صغیر، اصغر. اشتقاق کبیر، صغیر اور اصغر. ٹھیک ہے. یوں بھی کہا جاتا ہے اشتقاق اکبر، کبیر اور صغیر. اشتقاق تین قسمیں، کبیر، صغیر، اصغر یا اکبر، کبیر، صغیر. ٹھیک ہے. تو اشتقاق کی تین قسمیں. تمام تر حروف میں مشارکت ہو اور ترتیب ملحوظ ہو. اشتقاق کبیر. تمام تر حروف میں مشارکت ہو اور ترتیب ملحوظ نہ ہو. اشتقاق صغیر. اکثر حروف میں مشارکت ہو اور جن میں مشارکت نہ ہو ان میں تقارب فی المخرج ہو. اشتقاق اصغر. بات سمجھے؟ تمام حروف میں مشارکت اور ترتیب ملحوظ. اشتقاق کبیر. تمام حروف میں مشارکت اور ترتیب ملحوظ نہ ہو. اشتقاق صغیر. تمام اکثر حروف میں مشارکت اور جن میں مشارکت نہیں ان میں تقارب فی المخرج. اشتقاق اصغر. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ تین قسمیں ہو گئی، اشتقاق کبیر، صغیر اور اصغر. ذہن میں رکھیں جو اشتقاق کبیر ہوتا ہے، اشتقاق کبیر میں مشتق کے معنی، مشتق منہ کے معنی بعین ہی مشتق کے معنی کا کل یا اس کا جز ہوتے ہیں. مشتق منہ کے معنی بعین ہی مشتق کے معنی کا کل یا جز ہوتے ہیں. یہ تمہید ہے. توجہ ہے؟ بات ہے ہی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض یہ تھا بھائی قیلا کے ساتھ کیوں تعبیر کیا؟ باتیں تو دونوں موجود ہیں، لفظی مناسبت بھی موجود ہے، معنوی بھی موجود ہے، تو پھر قیلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید یہ کہ اشتقاق کی تین قسمیں، کبیر، صغیر اور اصغر. اشتقاق کبیر یہ کہ تمام حروف میں مناسبت، تمام حروف میں مشارکت ہو، تمام حروف اصلیہ میں اور ترتیب ملحوظ ہو. تمام حروف اصلیہ میں مشارکت ہو، ترتیب ملحوظ نہ ہو. اشتقاق صغیر. اور اکثر حروف اصلیہ میں مشارکت ہو اور جن میں مشارکت نہ ہو اس میں تقارب فی المخرج ہو. اشتقاق اصغر. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہو گئی اشتقاق کی تین قسمیں. جو اشتقاق کبیر ہے، اشتقاق کبیر میں یہ بات ضروری ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو مدلولات ثلاثہ اس میں سے کسی ایک میں یہ ضرور کہا جاتا ہے، لیکن جو اشتقاق کبیر ہے اس میں مشتق منہ کے معنی بعین ہی مشتق کے معنی کا کل یا جز ہوتے ہیں. اتنی بات آپ سمجھے؟ یہ تمہید. اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ کلمتن اور کلامن کو کلمن سے مشتق مانا جائے تو اشتقاق کون سا بنے گا؟ بولو. کبیر. اس سارے حروف میں مشارکت ہے اور ترتیب ملحوظ ہے. اشتقاق کون سا بنا؟ اشتقاق کبیر. جب بنا اشتقاق کبیر تو اشتقاق کبیر میں ہم نے کیا کہا؟ مشتق منہ کے معنی بعین ہی اٹھ کے اس کا جز کل بن جائے. اب مشتق منہ کے معنی ہے زخم کرنا، زخمی کرنا،
توجہ ہے؟ تو کلمتن کے معنی یہ ہے بے نہیں، جز ہوں، کلام ان کے نہیں، یہ وجہ ذوف کی ہے۔ سمجھو نہیں بات کو؟ اعتراض تھا کیلا کیوں بولا، تو اس کا یہ وجہ ذوف ہم نے بیان کی۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ ایک وجہ ذوف۔ دوسری وجہ ذوف دوسری وجہ ذوف یہ ہے کہ تاثیر جو کہا، بھئی کلمہ اور کلام کے معنی میں تاثیر پائی جاتی ہے، جیسے زخم میں تاثیر ہوتی ہے، تو جو ہے تاثیر سے مراد مطلق تاثیر ہے یا ایسی تاثیر ہے جو مورث علم ہو۔ بات پہ توجہ دینا، زخم خالی اثر نہیں کرتا، تکلیف دیتا ہے۔ باسط زخم خالی اثر نہیں کرتا، تکلیف دیتا ہے۔ تو تاثیر سے کون سی تاثیر مراد؟ نن لتاثیر معنیہما، تو تاثیر سے کون سی تاثیر مراد؟ تاثیر مطلق یا تاثیر مورث علم؟ اگر آپ کہیں تاثیر مطلق، بات پہ توجہ دینا، اگر کہیں تاثیر مطلق، ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، تاثیر مطلق تو کلمہ اور کلام کے معنی کو لازم ہے، لازم ہے، کلمہ اور کلام کے معنی کو تاثیر مطلق لازم ہے، لیکن یہ اشتقاق کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ تو بہت بعید کی ہوئی نا جی، مطلق تاثیر، ٹھیک ہے؟ تاثیر مطلق جو ہے یہ کلمہ اور کلام کے معنی کو لازم ہے، ہم یہ مانیں گے، لیکن یہ اشتقاق کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لفظ کو آپ نے اس سے بنایا تو کوئی مناسبت تو معنوی ایسی مناسبت ہونی چاہیے کہ جو دونوں کی جانب ذہن منتقل ہو، کوئی تھوڑا بہت ان کے اندر مقاربت محسوس ہو۔ اب کلمہ اور کلام کے معنی میں مطلق تاثیر، اچھا ایسی تاثیر جس سے سکون ملتا ہے، جس سے خوشی ملتی ہے، تم کہہ رہے ہو قلم ان سے بنا، جس سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے، نہیں سمجھے بات کو؟ تو تاثیر مطلق اگر مراد ہو تو یہ کافی نہیں ہے اشتقاق کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اور اگر آپ کہیں بھئی تاثیر سے مراد تاثیر مطلق نہیں ہے، تاثیر مورث علم ہے، تو جو ہے ذہن میں رکھنا، یہ تاثیر اشتقاق کے لیے اگر ہم کافی مانیں تو یہ کلمہ اور کلام کے معنی کو لازم نہیں ہے۔ بولو جب بھی کلمہ اور کلام کا تلفظ کیا جائے گا تو کیا تکلیف ہوگی؟ جی میں نے کہہ رہا بہت اچھے آدمی ہو، آپ نے کہو مر گیا، حال ہوئے ہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہے۔ بات سمجھے دھیان سے، دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ ایک وجہ ذوف کی بیان کر دی، وہ تو سمجھ آ گئی نا۔ دوسری وجہ ذوف کی، یہ جو کہا نا اصل میں دوسری وجہ، چلے یہ بھی سمجھ لیں کہ دوسری وجہ ذوف کی بیان کرنے کی حاجت کیوں پڑی۔ اس نے کہا نا فی احد المدلولات الثلاث، تین جو مدلولات ہیں، مطابقی، تضمنی، التزامی، تو کوئی کہہ سکتا تھا نا جی یہ جو تم نے کہا بھئی اس کے معنی اس کا جزو، یہ لازمی نہیں ہے، دلالت التزامی میں ان کی مشارکت ہو جائے تو جو ہے یہ کہا جا سکتا تھا نا۔ اب یہ جو دوسری وجہ ذوف کی بیان کریں گے، یہ اس کا رد ہے۔ بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو دلالت التزامی، ہم پوچھتے ہیں تو جو ہے نا، تم نے کہا دلالت التزامی، ہم پوچھتے ہیں یہ جو کہا نا لتاثیر معنیہما، تاثیر سے کیا مراد ہے؟ مطلق یا مورث علم؟ اگر کوئی تاثیر سے مراد مطلق
ٹھیک ہے، مطلق تاثیر کلمہ اور کلام کے معنی کو لازم ہے، ٹھیک ہے نا جی، لازم ہے، لیکن یہ جو تاثیر ہے یہ اشتقاق کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ کلم ان کی تاثیر مورث علم ہے، یہ مطلق تاثیر ہے ایسی کہ یہ موجب فرح و سرور بھی ہوتی ہے۔ اب اس تاثیر کی بنیاد پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جرح سے مشتق ہے، کلم سے مشتق ہے، جبکہ یہ بعض اوقات اس کی ضد بھی بن جاتا ہے، بات ہے ہی ذہن میں۔ تو لہٰذا تاثیر سے مراد مطلق تاثیر کہیں یہ لازم ہے، تم نے التزامی کی بات کی نا، لازم ہے لیکن اشتقاق کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ تاثیر سے مراد ہماری تاثیر مورث علم ہے، تو اب کلمہ اور کلام کے معنی کی تاثیر مورث علم، ادھر جرح کی تاثیر مورث علم، ٹھیک ہے، تاثیر مورث علم، یہ مناسبت ہے، لیکن یہ کلمہ اور کلام کو لازم نہیں ہے، یہ لازم ہے۔ کلمہ اور کلام جب بولے جائیں تو ایسی تاثیر کرتے ہیں جسے تکلیف ہوتی ہو، ایسا ہے کیا؟ کلمہ اور کلام کو تاثیر مورث علم لازمی نہیں ہے۔ تم نے التزامی کی بات کی نا، التزامی میں تو لازم ہوتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ کبھی کبھار کلمہ اور کلام سے جو گفتگو جو آپ بات کرتے ہو اس سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اب پورا دن گزر جاتا ہے، آپ دو دوست ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ بھئی ایک بھی تم ایسی بات کرو کہ آپ کے دوست کو سامنے والے کو تکلیف ہو، سارا دن باتیں کرتے رہتے ہو، بات ہے ہی ذہن میں، لازمی نہیں ہے کہ ایسی بات آپ کریں پورے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1% بھی کلمہ اور کلام کے جو افراد ہیں ان میں 1% میں بھی تاثیر مورث علم ہونا ضروری نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، بات ہے ہی ذہن میں۔ تو دلالت التزامی میں کم از کم اکثر کو تو لازم ہوتا، یا تو انتہائی کم ایسے کلمات ہیں جن کو تاثیر مورث علم لازم ہے، جن میں تاثیر مورث علم پائی جاتی ہے، بات ہے ہی ذہن میں۔ لہٰذا اگر تاثیر سے مراد مطلق تاثیر یہ لازم تو ہوگی لیکن وہ اشتقاق کے لیے کافی نہیں، اور اگر تاثیر مورث علم یہ لازم نہیں ہے، بعض مواد میں پائی جاتی ہے، بعض مواد میں بطور قلت پایا جانا اور بات ہے، لزوم اور بات ہے، لازم نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھو نہیں سمجھو، توجہ ہے، یہ دوسری وجہ ہے، توجہ ہے۔ تیسری وجہ ذوف کی، تیسری وجہ ذوف کی یہ ہے، یہ جو تاثیر ہے نا، جو بھی تاثیر مراد لے لیں، اب ہم تمہیں کہتے ہیں کوئی بھی تاثیر مراد لے لو، یہ تاثیر کلمہ اور کلام کو لازم نہیں ہے۔ یہ یوں کہیے کہ کلمہ اور کلام کی نہیں ہے، کلمہ اور کلام کے معنی کی ہے، تو جو ہے کلمہ کیا ہے؟ کلمہ لفظ وضع لمعنی مفرد، جب ہم نے کہا نا کلمہ، کیا بولا؟ کلمہ، تو اس کو کوئی تاثیر لازم نہیں ہے، جی میں نے کہا نام کے کامران، بھائی کامران، کامران کے 2 کان ہیں، تو لفظ کامران کے نہیں ہے، کامران یہ لفظ، یہ اس کا معنی، جو اس کا معنی ہے اس کے 2 کان ہیں، سمجھے بات کو؟ کلمتن، ادھر لکھا آپ نے زیدن، میں نے کہا کلمتن، کلمتن کا یہ معنی ہے، اب زید کا آگے، ٹھیک ہے، یہی دیکھ لیں بھائی، آپ نے کسی کو گالی دی، آپ نے کسی کو برا بھلا کہا، آپ نے کسی کو گالی دی، اب یہ کلمتن کی تاثیر نہیں ہے، کلمتن کا جو معنی تھا، جو بھی آپ نے گالی دی، یہ اس کی تاثیر ہے، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات ہو رہی ہے کلمتن کے اپنے اشتقاق کی، کلام ان کے اپنے اشتقاق کی،
کلمتن کے اپنے اشتقاق اور کلامن کے اپنے اشتقاق کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جس تاثیر کی تم بات کر رہے ہو نا وہ کلمہ اور کلام کے جو معنی ہیں ان کی آگے تاثیر ہے. بات پتہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں، باسط کو بعد میں ٹھیک سے سمجھانا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ایک دوست پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے جو باتیں نہ سمجھ میں آتی تو وہ پھر جو ہے وہ انتظار میں رہتے تھے بعد میں کسی لڑکے سے سمجھ لیں گے، دوستوں سے. استاد صاحب سے وہ نہیں پوچھتے تھے، تو اس لیے میں نے کہا بھائی وہ بعد میں سمجھا دینا جو باتیں سمجھ میں نہ آئی، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تیسری وجہ ذوف، آپ نے کیا کہا؟ لتاثیر معنی ما فی النفوس کالجرح. بات یہ ہے کہ یہ جو تاثیر ہے نا، بات ہو رہی ہے کلمہ اور کلام کے اپنے اشتقاق کی. یہ جس تاثیر کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی بھی دوسری صورت میں تو ہم نے یہ کہا تھا نا، تاثیر کی میں تفصیل کی تھی. اب ہم کہتے ہیں کوئی بھی تاثیر بولو، میرے بھائی کوئی بھی تاثیر بولو، کلمہ اور کلام کو تو وہ تاثیر لازم ہے ہی نہیں، کوئی بھی لازم نہیں ہے. جس تاثیر کی تم بات کر رہے ہو وہ کلمہ اور کلام کے جو معنی ہیں نا ان کی آگے تاثیرات ہیں، کلمہ اور کلام کی تاثیرات نہیں ہیں. اشتقاق کس کا؟ کلمہ کلام کا. اشتقاق کس کا؟ اشتقاق کلمہ کلام کا، اور تاثیر ان کے معنی کو آگے لازم. تو پھر کلمہ اور کلام کے اشتقاق میں، کلمہ اور کلام کے اشتقاق میں اس وہ دور والی تاثیر کو کیسے مناسبت بنایا جا سکتا ہے؟ بات سمجھو نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تین وجہ بتائی ہیں، تین وجہ ذوف کی ہے، اس لیے اس کو قیلہ کے ساتھ تعبیر کیا. بات ہے ذہن میں؟ اس تقریر سے اشتقاق کی اقسام بھی سامنے آ گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر کہا نا لتاثیر ہما نہیں، لتاثیر معنی ہما کہا تھا، اس کی وجہ بھی واضح ہو گئی ابھی تیسرے جواب میں. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں. کہا گیا ہے کلمہ اور کلام دونوں مشتق ہیں کلمن سے. کلمن کے معنی کیا؟ اور وہ زخمی کرنا ہے. یہ دونوں اس سے کیسے مشتق ہو سکتے ہیں؟ معنوی مناسبت بس بب ان دونوں کے معنی کے نفوس میں تاثیر کے زخم کی طرح. ذہن میں رکھیں، ہم نے دوسری تقریر میں کیا سوال کیا؟ تاثیر سے مراد مطلق تاثیر ہے یا تاثیر مورث علم ہے؟ ہم نے سوال کیا، تو ہم نے یہ سوال صرف تعمیم کے لیے کیا، ورنہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں اشارہ موجود ہے کہ تاثیر سے مراد مطلق تاثیر نہیں ہے، تاثیر سے مراد تاثیر مورث علم ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے چل کے کہا نا وقت عبر بعض الشعراء عن بعض تاثیراتہما. یہ جو تاثیر مطلق ہے وہ ہر کلمہ کو لازم ہے، ہر کلمہ کلام کو. جو تاثیر ہے کون سی؟ مورث علم، وہ ہر کلمہ کلام کو لازم نہیں ہے، بلکہ اس کی بعض تاثیرات ہیں. یہ کہا نا کتب عن بعض تاثیراتہما، یہ بعض تاثیرات سے اشارہ کر دیا. ہر کلمہ اور ہر کلام کی جو تاثیر ہے وہ جرح ان کی مانند نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ معنی کریں. اور تعبیر کیا بعض شعراء نے ان دونوں کی بعض تاثیرات کو زخمی کرنے کے ساتھ. ہاں تو کہا جاتا ہے، شارحین نے، محشین نے لکھا کہ یہ جو شعر ہے یہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا شعر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر یہ بعض الشعراء یہ مناسب نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ اب تو
بے ادبی کی فضا چل رہی ہے نا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ آج جو حالات چل رہے ہیں نا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ صدی سوا صدی پہلے یہی حالات پیدا ہوئے تھے، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھ کے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا نہیں، یہ باتیں آپ نہیں کر سکتے۔ اب بات سمجھیں، اب یہ اپنے آپ کو وارثان اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ بھائی اللہ یستہزئ بہم، اس کے ظاہری ترجمہ کی اجازت نہیں دے رہے تمہیں، سمجھ رہے ہو؟ مکر اللہ، اس کے ظاہری ترجمہ کی اجازت نہیں دے رہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کے ظاہری ترجمہ کی اجازت نہیں دے رہے، سمجھ رہے ہو؟ ووجدک ضالا فہدی، اس کے ظاہری ترجمہ کی اجازت نہیں دے رہی، سمجھے ہو؟ یہ فکر اعلیٰ حضرت ہے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے وارثان حقیقی نے 100 سال میں ہمیں ادب سکھایا۔ جی مکر اللہ قرآن ہے نہیں ہے؟ جی اللہ یستہزئ بہم قرآن ہے نہیں ہے؟ اس طرح اور بھی بہت سی آیات مبارکہ ہیں، یہ قرآن ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا بھئی یہ تمہاری جو لغت ہے، قرآن تمہاری لغت کا پابند نہیں ہے، شرع کے اصول میں ادب ہے، شرع کے جو طے شدہ اصول ہیں ان میں ادب ہے، لہٰذا تم نے ادب کرنا ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس میں ظاہری معنی کچھ بھی ہیں، معاذ اللہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس کے حقیقی طور پر اس کی نسبت یہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، آپ نے فرمایا کہ لفظ بلفظ مجھے یاد نہیں ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ترجمہ، وہ کہتے ہیں بھئی اللہ تیری وجہ سے اللہ نے تم سے پہلوں کو بھی معاف کر دی، تم سے بعد والوں کو معاف کر دی۔ یہ فکر اعلیٰ حضرت ہے نا یار۔ اب نام سے کہنا جی ہم وارثان مسلک رضا ہیں اور وارثان اعلیٰ حضرت ہیں، یہ کاہے کی وراثت ہے بھائی؟ انہوں نے ساری زندگی ادب میں گزار دی، ادب سکھانے میں گزار دی جی، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اب بے ادبیوں کا بازار گرم کر لیا۔ بالکل یہ فکر اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ آپ یہ بتاؤ جو انہوں نے بولے تھے دیوبندیوں نے، اسماعیل دہلوی، رشید گنگوئی، امبیٹوی خلیل جی، اشرف تھانوی، ان کی جو باتیں ہیں بے ادبی تو تھیں۔ اس ظالم نے یہ لکھ دیا بھئی ایسا علم غیب تو ہر پاگل اور فلاں فلاں، ایسا علم غیب۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا نہیں، بات جب حضور کی ہو رہی ہے تو ساتھ ایسا علم، معاذ اللہ من ظالم۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کفر کا فتویٰ دیا اور 30 سے 35 علماء حرمین سے تصدیقات کروائیں، 250 آپ کے بر صغیر کے الصوارم الہندیہ اٹھا کر دیکھیں، علماء بر صغیر نے تصدیق کی کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے بھی ایسا علم غیب تو یہ کافر ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ بول دیے جی، ایک لفظ نکل گیا۔ اور میں بھی یہ بھی تمہیں سمجھاؤں، اس نے ابھی جو حفظ الایمان ہے نا، اس کے اندر آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے، اس نے کچھ الفاظ چینج کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج کہتے ہیں جی یہ چینج کر دیے ہیں، اور چینج کر دیے ہیں، خدا کے بندو توبہ کی ہے، اس نے الفاظ کو غلط کہا ہے، نہیں کہا نا، نہیں کہا تو فتویٰ وہی رہے گا۔ وہ چینج نہ کرے، وہ توبہ کرے، وہ کہے یہ غلط ہے، استغفر اللہ، میری غلطی ہے، توبہ کرے، بات ختم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے فکر رضا کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے تو ادب والے امام اہل سنت کے وارثان ہیں، بے ادب نہیں ہیں، سمجھے بات کو؟ بے ادب نہیں ہیں۔
اب تم نے کیا شروع کر دیا، انہوں نے شروع کر دیا جی کیا بھائی بے ادبیوں کا بازار گرم، یہ کیسے نہیں کہہ سکتے، فلاں کیسے. ابھی میں تمہیں بتاؤں کہ بھائی میں نے اس ناہنجار کو سنا، وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اتنی حدیثیں گھڑ کے، وہ جو اتنی گھڑی گئی تھی وہ ساری مولا علی پہ گھڑی گئی. ارے جہل آدمی، تمہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض کیا ہے، تکلیف کون سی ہے جی؟ بات گھوم پھر کے تمہاری اہل بیت کرام پر ہی کیوں آتی ہے؟ بھائی سارے کے سارے معاذ اللہ جو قصور ہیں وہ اہل بیت کرام نے کیے ہیں. لگاؤ حضرت مولا علی پہ لگاؤ، باقیوں پہ لگاؤ. اگر کسی صحابہ کرام میں سے کسی کے لیے بولو گے تو تمہیں اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے. اہل بیت کرام کے لیے بولو گے تو تمہارے پاس بہانے ہم جی شیعوں کی مخالفت کر رہے ہیں. لعنت ہے شیعوں پر، لعنت ہے رافضیوں پر، ہم ان کی بات تھوڑی کرتے ہیں. اور اہل بیت کرام کا رافضیوں سے تعلق کون سا ہے؟ رافضی شیعہ یہ حضرات تو صرف جو ہے نا، یہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر دیا. دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا کہ بھئی جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ فرمایا کرتے تھے انکم لمتأکلون بنا، تم ہمارا نام لے کے کھانے والے ہو. شیعوں کو کہا کرتے تھے. ان کا کوئی تعلق نہیں اہل بیت سے، اہل بیت سے تعلق اہل سنت کا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب تم جھگڑا تمہارا شیعوں سے، تم نے گالیاں دینی شروع کر دی اہل بیت کرام کو، یا بیعت بھی شروع کر دی. ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ شعر شارحین نے کہا، محشرین نے کہا کہ شعر مولا علی کا ہے. تو جس سے بات ادھر گئی تو یہ بعض الشعراء، مولا علی کے لیے بعض الشعراء کہنا مناسب نہیں ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ اب بعض الشعراء میں کون سی گالی ہے جو آپ دے یہ کون سی گالی، وہ کہہ دی تو کہہ دیا جی. یہ بات نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ کہ بعض الشعراء کوئی گالی نہیں ہے، لیکن جس شخصیت کے بارے میں بولا ہے ذرا تھوڑا لحاظ ہوتا ہے. اس بات کو سمجھیں. بات سمجھ رہے ہو؟ اب اگر کوئی یہ کہے کسی کے والد کے بارے میں، تمہارا والد یار بہت گناہ گار آدمی ہے، بہت گناہ گار، بہت سیاہکار آدمی ہے، کو برداشت کرے گا؟ کیوں؟ معصوم ہے تم میں سے کسی کا باپ معصوم ہے، گناہ نہیں کر سکتا. اور یہ کہے بھائی نہیں ہم تو عقیدہ عصمت بیان کر رہے ہیں. اسی کو دجل کہتے ہیں، اسی لیے میں اس کو دجالی کہتا ہوں. یہ میں جو دجالی کہتا ہوں میں بالکل مانوی مناسبت کا لحاظ کر کے کہتا ہوں. بات یہ تو نے وہ الفاظ استعمال کیے جو نہیں کرنے تھے، جو بڑوں کے لیے نہیں کیے جاتے، جو بے ادبی ہے، گستاخی ہے. جب نہیں یہ تو عقیدہ عصمت کہاں سے بیچ میں آ گیا بھائی؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افراد امت میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اب تو تمہارا باپ بھی معصوم نہیں ہے نا. کہا یار تمہارا ابا جو ہے نا بہت گناہ گار آدمی ہے. ٹھیک ہے، تیرے ابا کے نامہ اعمال بالکل کالا پڑا ہوگا، تیرے ابا کا نامہ اعمال. ٹھیک ہے، یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ آداب ہوتے ہیں. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ کہ ابر بعض الشعراء کیوں کہا؟ معترض اعتراض کر رہا ہے کہ شعر مولا علی کا مولا علی کے لیے بعض الشعراء کیوں کہا؟ اس سے آپ مزاج سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا، ہمارے ائمہ کا، اہل سنت کا مزاج کیا ہے، کیا رہا ہے اور کیا ہے. بعض الشعراء کہنا بے ادبی نہیں ہے، لیکن بعض الشعراء میں اشارہ ہے اس بات کی طرف بھئی کوئی مجہول شخصیت ہے. ایسے نہیں ہے؟ تو مولا علی کے لیے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اعتراض بنا نہیں بنا؟ تو آپ دیکھیں اس میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گالی نہیں دی جا رہی، صرف یہ بعض الشعراء کہنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کوئی مجہول شخصیت ہے. یہی نا؟ تو آپ مولا علی کو کیسے مجہول کہہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں یہ اعتراض میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا، یہ حاشیوں کے اندر موجود ہے یہ اعتراضات. پھر علامہ جامی علیہ رحمہ کی طرف سے
یہ عذر کسی نے نہیں کیا اور کہہ دیا تو وہ بعض شعراء کہنے سے کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کسی نے یہ جواب نہیں دیا. سب نے کہا بھئی یہ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اطلاع میں نہیں ہوگا کہ حضرت مولا علی کا شعر ہے. سمجھے؟ یا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مولا علی کا ہے لیکن آپ کی نظر میں ثابت نہیں ہوگا. تو آپ نے بعض شعراء کہہ کے اس بات پر تنبیہ کر دی کہ مولا علی کا ہوتا تو جامی تو ضرور مولا علی کا نام لیتا، لیکن یہ مولا علی کا نہیں ہے، یہ کسی اور شاعر کا ہے. یعنی یا تو آپ کی اطلاع میں نہیں تھا یا سنا تھا لیکن آپ کی تحقیق یہ تھی کہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر یہ نہیں ہے، اس لیے جان کے بعد شعراء سے تعبیر کیا تاکہ تمہیں تنبیہ ہو جائے کہ مولا علی کے شعر ہوتا تو ہم نام نہ چھوڑتے مولا علی کا، ان کا نام لینا بھی برکت ہے، لیکن ہم نے جان کے نہیں لیا اس لیے کہ مولا علی کا ہے نہیں. تو بے ادبی کرنا ہوتی ہے تو کہتے بعض شعراء کہنے سے کون سی شان میں کمی ہوتی ہے، بات کا لفظ کون سا گناہ والا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کیونکہ بعض شعراء میں اشارہ ہے کہ جس کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی معروف آدمی نہیں ہے. تو بڑوں کے لیے اتنی بات بھی ہمارے مزاج کا حصہ نہیں ہے کہ تم بڑوں کی بات کرو بھائی. جو ہے اب دیکھیں نا امام بخاری علیہ رحمہ نے بعض الناس کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے لیے. امام ابو حنیفہ بعض الناس نہیں ہے، بعض الناس نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ پسند نہیں ہے. آپ ہمارے امام کا ذکر کر رہے ہو، بعض الناس ان کے مجہول ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہو. اصل میں ادب کے تقاضے ہیں، وہاں یہ نہیں کہا جاتا بھئی یہ کون سا معصوم ہے. ارے بعض الناس تو ہیں. اگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہو تو بعض شعراء کہنے میں کیا حرج ہے؟ آپ بعض شعراء نہیں بنیں گے، لیکن اس میں وہ جو اشارہ ہے خفیف سا کون سا کہ بھئی جو جس کی ہم بات کریں وہ مشہور، وہ معروف شخصیت نہیں ہے. معروف شخصیت ہوتی تو ہم نام لے لیتے، صرف یہ اشارہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے. اس لیے معترضین جو ہے بے حق زبان بول اٹھے کہ حضرت مولا علی کے لیے الفاظ مناسب نہیں ہے. سمجھو نہیں؟ ٹھیک.